أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد وقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اس سے بہتر صلوات کی گنجائش اللهم صل على اسی بات پر ہمارا انشاءاللہ آنے والے ایام میں کوشش ہوگی کہ سر وقت پہنچ جائیں تاکہ مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے اور آپ سامعین کو بھی اس قدر تاخیر اور انتظار نہ کرنا پڑے. اس سب بات کے لیے محمد آپ کے سامنے قرآن مجید قرآن حمید یہ 42ویں سورہ جسے سورہ شورا کہا جاتا ہے اس کی نویں آیت کو شرف تلاوت حاصل کی. پروردگار عالم اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں نے پروردگار عالم کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے اولیاء بنا لیے ہیں. ہمیں اولیاء یعنی لوگوں نے ناس میں مخلوقات میں پروردگار عالم کو چھوڑ کر اس کی بارگاہ سے سرکشی کر کے اس کی بارگاہ میں تمرد کر کے اس کی حقیقت کا انکار کر کے اپنی مرضی کے اولیاء بنا لیے ہیں. یہ بات بھول گئے ہیں کہ ولی بنایا نہیں جاتا ہے. ولی اگر بننے سے بن جاتا حاکم بنایا جا سکتا ہے, بے شک اجماع سے بنایا جا سکتا ہے, جمہور سے بنایا جا سکتا ہے, طاقت سے بنایا جا سکتا ہے, لیکن ولی بنایا نہیں جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ آپ کی ذوق سماعت کی نظر یہ جملہ کروں, یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے مولا متقیان کی خلافت تو بس کر لی لیکن ولایت بس نہ کر سکے. اسی لیے آج بھی کیا موافق ہو کیا مخالف ہو اسے ماننا پڑتا ہے کہ اگر کوئی ہستی خاتم الاولیاء ہے تو وہ صرف ولی ابن ابی طالب ہے. ہر ایک بلا استثناء, کیا وہ اپنا ہو کیا وہ پرایا ہو. تو ام اتخذوا من دونہ اولیاء, کہ تم نے پروردگار کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے اولیاء اور صاحبان ولایت بنا لیے. اچھا, اب لذیذ میں آیت کے ترجمے کو آگے بڑھاؤں. وہ یہ دیکھیے کہ لفظ ولایت
آپ کی سماعتوں سے کسی طور بھی اجنبی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ پروردگار عالم نے جو ہم پر یا اس کہنے والے پر یا آپ سننے والوں پر جو ایک بغیر مانگے، بغیر زحمت کیے، بغیر مشقت کیے، بغیر تحقیق کیے ایک لطف جو کیا ہے وہ یہ کہ پروردگار نے ہمیں ایسی آغوش میں پیدا کیا جس نے ہمیں سب سے پہلے اللہ ایک پنجتن پانچ امام بارہ کہنا سکھایا۔ لیکن آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ بہت سے جو ہے وہ افراد کو پڑھتے ہیں، بہت سے مفتیان کرام کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ایک مشہور نام علامہ تیجانی سماوی، جن کی مشہور کتاب ہے پھر میں ہدایت پا گیا، آپ دیکھیے کہ انہوں نے مکتب حقیقت کو، مکتب حقہ کو، مذہب نجات یافتہ کو پانے کے لیے، سمجھنے کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، کتنی کتابیں کھنگالی ہے، کتنے کتاب خانوں کو جا کے جانچا ہے، دیکھا ہے، کتنے ملکوں گئے ہیں، کبھی نجف گئے، کبھی قم گئے، کبھی مشرق گئے، کبھی خراسان گئے، کبھی سامرا گئے، کبھی کازمین گئے۔ اس کے بعد اتنی سال کی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر مذہب اسلام کی کوئی صحیح انٹرپریٹیشن ہے تو وہ مذہب حقہ اہل بیت کے پاس ہے۔ آپ میں سے کتنے افراد نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں اس مذہب کی حقانیت کو جاننے کے لیے؟ تو یہ پروردگار کا بغیر مانگے لطف ہے نا۔ اچھا یہ بات بھی کہہ دوں کہ وہ یہ کہ انسان جس کے لیے محنت کرتا ہے نا اس کی بڑی قدردانی رہتی ہے، اور وہ لطف جو بغیر مانگے مل جائے تو انسان اسے لطف کے بجائے خود کو اس کا حقدار سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ابھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ 20,000 30,000 50,000 لاکھ روپے جو بھی آپ کے حساب سے آپ کی تنخواہ ہے، آپ محنت کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، شام کو واپس گھر پہ آتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، کوئی آؤٹ ڈور جاب کر رہا ہے تو وہ تو پورا دن دھوپ میں بیچارہ پار ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو اسے اس کی تنخواہ ملتی ہے، جو اسے مزد ملتی ہے، جو اسے اس کی اجرت ملتی ہے، تو کتنی قدر ہوتی ہے، جبکہ یہ مزد، یہ اجرت جو ملتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بنے گی؟ آپ اس سے کیا خریدیں گے؟ خوراک خریدیں گے، معمولاً اس پیسوں سے آپ کھانا خریدیں گے۔ کھانا کیا کریں گے؟ کھانا بنائیں گے۔ کھانا کیا ہوگا؟ کھانا کھایا جائے گا۔ کھانا جو ہے وہ فضلے کی صورت میں باہر آ جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ انسان وہ نعمتیں، وہ زحمتیں جو بڑی مشقت کے بعد حاصل ہوتی ہے اس کی کتنی قدردانی ہوتی ہے۔ اب وہ 50,000 روپے میں سے کسی کی جیب سے صبح یا واپسی آتے ہوئے 1,000 روپے کا نوٹ گر جائے تو اس کا وہ دن کتنا شوم ہو جائے گا، کتنا وہ دن اس کے لیے نحس ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ہم نے جو پسینہ بہا کر، زحمت کر کے، مشقت کر کے جو 50,000 روپے کمائے تھے اس میں سے ایک حصہ کم ہو گیا ہے۔ اب یہ اس ایک معمولی ترین حصے جو فانی ہے، جو کس صورت میں سامنے آئے گا میں نے اشارہ کیا، اب انسان کو اس کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محنتوں کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ لیکن مکتب تشیع کیونکہ پروردگار عالم نے لطف کر کے، پروردگار عالم نے احسان کر کے، پروردگار عالم نے عنایت سے، پروردگار عالم نے اپنے التفات سے، پروردگار عالم نے اپنی رحمت اور برکتوں کے سلسلے سے ایک ایسی آغوش میں پیدا کر دیا کہ جس نے ہمیں سب سے پہلے یا علی کہنا سکھایا، جس نے ہمیں یا حسین کہنا سکھایا، جس نے ہمیں محرم میں کسی اور مناسبتوں پہ تیار کر کے، آراستہ کر کے، سیاہ پوش کر کے نوحہ پڑھنا سکھایا، حدیث قصہ پڑھنا سکھایا، ذکر کرنا سکھایا، حدیث پڑھنا سکھائی، نوحہ سلام پڑھنا سکھایا، تو انسان کو اس کی قدر ہے۔ ساتھ ہیں آپ لوگ میرے؟ ایک صلوات پڑھنے محمد۔ انسان کو ایسی نعمتوں کی جو بغیر مانگے مل جائے اس کی قدر عام طور پر کم رہتی ہے۔ اچھا اب یہ لفظ ولایت بات ہی ہو رہی تھی کہ یہ لفظ ولایت جو ہے وہ آپ کی سماعتوں سے کچھ اجنبی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ پروردگار عالم نے جو لطف کیا ہے، جس میں لطف سے بات چل رہی تھی، وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ برادران اہل سنت کا کے پاس جو علم الہی کا سلسلہ ہے وہ 11 سن ہجری پہ آگے متوقف ہو گئے۔ 11 سن ہجری، اب ان کے مطابق 12 ربیع الاول رسول کا جو ہے جسے وہ 12 وفات کہتے ہیں،
رسول کے وصال کا دن جو 12 ربیع الاول مناتے ہیں، جب 12 ربیع الاول سن 11 ہجری آئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم الہی کا سلسلہ، معصوم ہستیوں کا سلسلہ مکتب اہل سنت کے پاس منقطع ہو گیا۔ لیکن پروردگار عالم نے مکتب تشیع کے ساتھ یہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے پاس علم الہی کا سلسلہ 11 سن ہجری پر رکا نہیں، بلکہ رکا کب جا کر ہے؟ 260 سن ہجری پر۔ ساتھ ہے میرے، یہ تو تاریخ کی بالکل موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے سرخیاں بیان کر رہا ہوں کہ 260 ہجری جب سرکار حضرت حجت کا ظہور کی غیبت ہوئی ہے، غیبت صغریٰ 260 میں سن ان کی عمر مبارک 5 سال تھی، 11ویں ایمان کی شہادت ہوئی ہے، یعنی 8 ربیع الاول سن 260 ہجری قمری میں آپ کے پاس جو عصمت کا سلسلہ تھا، آپ کے پاس جو علم الہی کا سلسلہ تھا، آپ کے پاس جو معصوم ہستیوں کا سلسلہ تھا، آپ کے پاس جو علم لدنی کی حامل شخصیتوں کا سلسلہ تھا، وہ کب جا کر ہوگا؟ 260 میں۔ ان کے یہاں کب رک گیا؟ 11 میں۔ آپ کے یہاں کب ہوگا؟ 260 میں۔ یعنی کتنے کا فرق ہے؟ 250 سال کا، سیدھا سیدھا 250 سال کا بالکل سامنے کا فرق ہے۔ 250 سال کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس سلسلہ محدود ہے، علم الہی محدود ہے، علم لدنی محدود ہے، وہ علم کے جس میں گناہ کی ملاوٹ نہ ہو، جس میں خیال کی ملاوٹ نہ ہو، جس میں وہم کی ملاوٹ نہ ہو، وہ کہاں رکا؟ 211 تک۔ آپ کا کہاں رکا؟ 260 تک۔ نتیجتاً آپ کے پاس نہ صرف تفسیر کے باب میں آپ کے پاس بہت سارا ذخیرہ ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کے پاس مقامات مقدسہ کی نسبت بہت بڑا ذخیرہ ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کے پاس اخلاق کی وادی میں بہت بڑا سلسلہ ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کے پاس معارف کی وادی میں بہت بڑا سلسلہ ہے، بلکہ ان سب سے بڑھ کر اور ان سب سے واضح تر اور ان سب سے ملموس اور محسوس تر آپ کی فرہنگ زیادہ غنی ہے۔ آپ فرہنگ کے حساب سے، تہذیب کے حساب سے زیادہ امیر دکھائی دیتے ہیں دیگر مسالے کے اسلامیہ کی نسبت۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا سلسلہ بعد میں جا کے رکا ہے۔ اب لہٰذا آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ لفظ ولایت، شاید کوئی اور مسلمان بھائی میرے سامنے بیٹھا ہوتا تو اس کے لیے یہ اجنبی ہوتا، لیکن آپ کے لیے کیا مولا کی صورت میں یہ جو ولایت کے اشتقاقات ہیں، جو اس کے متفرع الفاظ ہیں، کیا وہ مولا کی صورت میں ہو، کیا وہ ولی کی صورت میں ہو، کیا وہ موالات کی صورت میں ہو، کیا وہ توالی کی صورت میں ہو، کیا وہ تولا کی صورت میں ہو، تو یہ الفاظ کم از کم آپ کے لیے تو اجنبی نہیں ہے۔ اچھا، کسے کہتے ہیں ولایت؟ تھوڑی سی ابتدائی گفتگو ہے، مقدماتی گفتگو ہے، لہٰذا تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے۔ مجھے اندازہ ہے آج ویسے بھی چھٹی کا دن تھا نہیں اور دیر بھی بہت ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ یہ سماعتیں میرے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ کسے کہتے ہیں ولایت؟ دیکھیے، ولایت عربی زبان کا لفظ ہے۔ ولایت کہتے ہیں دو چیزوں کا ایسا قریب ہونا کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ اچھا، فقہی ایک مثال دے دوں، اسی ولایت سے ایک مادے سے ایک اور لفظ بنا ہے موالات۔ فقہ میں پڑھتے ہیں آپ، کسے کہتے ہیں موالات؟ وضو میں موالات شرط ہے، غسل میں موالات شرط نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وضو کے جو اجزاء ہیں، جو ارکان ہیں، جو افعال ہیں، پہلے کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے، واجبات کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد نیت کے بعد چہرے کو دھونا ہے، چہرے کے بعد پہلے دائیں ہاتھ کو دھونا ہے، پھر بائیں ہاتھ کو دھونا ہے، پھر اس کے بعد سر کا مسح، پھر دائیں پیر کا مسح، پھر بائیں پیر کا مسح۔ یہی ہے نا واجبات وضو، تو اسی کو کہا جاتا ہے۔ بقیہ جو آپ کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، 3 دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، وہ سب کچھ مستحبات ہے، واجبات کی فہرست ہے۔ اچھا، اسی واجبات کی فہرست میں ایک اور واجب جو وضو کے لیے ہے، وہ ہے موالات۔ موالات کسے کہتے ہیں؟ موالات یعنی آپ نے واجبات وضو کو پے در پہ انجام دینا ہے، درمیان میں فاصلہ ایجاد نہیں ہونا چاہیے۔ نیت کے فوراً بعد آپ نے سر میں چہرے کو دھونا ہے، چہرے کو فوراً دھونے کے بعد آپ نے جو ہے وہ ہاتھ کو دھونا ہے، اس ہاتھ کو دھونے کے بعد اس ہاتھ کو دھونا ہے، فوراً اس ہاتھ کو دھونے کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، سر کے مسح کے فوراً بعد پیر کا مسح کرنا ہے، درمیان میں کہیں بھی اتصال ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اب یہ موالات کے ذریعے سے آپ کو ولایت کا تصور واضح ہو رہا ہے۔ یعنی ولایت کسے کہتے ہیں؟ دو چیزیں اتنی قریب ہوں
اتنی متصل ہو کہ درمیان میں فاصلہ نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اور آج جو صاحبان ولا ہے ان کے لیے یہ بلا فصل ہونے والی بات کتنی محسوس ہے، اس لیے کیونکہ رسول نے یہ نہیں کہا تھا من قلت مولا فعلی مولا، یہ نہیں کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، بلکہ کہا تھا جس کا میں مولا ہوں بس اس کا فوراً علی مولا ہے۔ اسی لیے درمیان میں خلیفاؤں کے فاصلے آئے ہیں، لیکن کیا مسلک اہل سنت ہو، کیا مکتب اہل تشیع ہو، دونوں کے نزدیک مولا صرف اور صرف علی بن ابی طالب ہے۔ مولا جو ہے، اچھا دوست کے معنی میں بھی لے لیجئے، بھئی آپ کہتے ہیں نا کہ حاکم نہیں ہو سکتا، مولا کے معنی سرپرست کے نہیں ہو سکتے، مولا کے معنی خلیفہ کے نہیں ہو سکتے، لیکن دوست کے معنی تو آپ بھی اقرار کر رہے ہیں نا۔ اچھا دوست ہی کے معنی میں لے لیجئے، یعنی آپ بھی اس بات کا تو اقرار کر رہے ہیں نا کہ رسول کی دوستی اگر متصلاً کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف علی بن ابی طالب کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درمیان میں اتصال ٹوٹا نہیں ہے، اتصال برقرار ہے، ارتباط برقرار ہے، قربت برقرار ہے۔ اسی وجہ سے جب عدو رسول آئے اور بستر رسول پر سوئے ہوئے کسی شخص کو دیکھا تو پہچان نہیں پائے کہ بستر رسول پر رسول سو رہے ہیں یا نفس رسول سو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قربت ہے، اتصال برقرار ہے، رابطہ برقرار ہے۔ بس ولایت کسے کہتے ہیں کہ یہ رابطہ برقرار رہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور یہی وہ ولایت ہے کہ جس کا اصل منبع اور اصل سرچشمہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ قبلہ میں یہ بتائیے کہ خدا کیا ہے، خدا کیسا ہے، خدا یہ کیوں ہے، خدا وہ کیوں ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے کیا خوبصورت روایت ہے، اس میں چھٹے امام جعفر سرکار سے جب پوچھا گیا کہ ایسا نہیں اپنا رسول اللہ دلنی علی اللہ ما ہوا، کہ سرکار ہمیں یہ بتائیے کہ یہ پروردگار عالم کیا ہے۔ یہ نہیں کہ پروردگار خالق کیوں ہے، حادث مالک کیوں ہے، رازق کیوں ہے، یہ نہیں، ڈائریکٹ سوال کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ خدا کیا ہے۔ اچھا سرکار نے بھی بڑے منفرد اور بڑے آسان انداز سے، سرکار چاہتے تو علم کے جسے کہیے کہ فلسفے پورے کے پورے بیان کر سکتے تھے، عرفان پورا کا پورا بیان کر سکتے تھے، کلام کے اصول بیان کر سکتے تھے، لیکن سرکار نے فہم عمومی کو مد نظر رکھ کے بڑی آسان انداز سے خدا سمجھایا، کہا کہ خدا کیا ہے یہ پوچھ رہے ہو۔ ایسے سرکار نے فوراً پوچھا کہ کبھی کشتی میں سوار ہوئے ہو؟ اچھا آپ اس زمانے میں کشتی، اب آج صبح کشتی تو اتنی ارجن کے ہم ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جو بندری شہر ہے، دریا ہے، سمندر ہے، لیکن اس کے باوجود کشتی جو ہے وہ ہمارے لیے اتنی ملموس اور محسوس نہیں ہے۔ ہمیں کشتی کی جگہ پر، میں روایت پڑھتا جاؤں گا، جہاں جہاں لفظ کشتی آئے آپ اس کی جگہ پہ یا جہاز رکھ لیجیے یا گاڑی رکھ لیجیے، موٹر سائیکل رکھ لیجیے، آپ اس مثال کو وہ وسیلہ نقل رکھ لیجیے جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ اب سرکار نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی تم کشتی میں سوار ہوئے ہو؟ اس نے کہا سرکار تم کشتی میں کئی مرتبہ سوار ہوا۔ اچھا جب کشتی میں سوار ہوئے تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ کشتی ایک ایسے منجدھار میں آئی ہو، ایک ایسے گرداب میں آئی ہو، ایک ایسی تلاطم خیز موجوں نے اسے گھیر لیا ہو کہ جب تمہیں نجات کا کوئی رستہ دکھائی نہ دے، نہ تمہیں تیراکی آتی ہو، نہ کوئی لائف گارڈ ساتھ ہو، نہ کوئی چھوٹی موٹی کشتیاں تمہارے پاس ہو، نہ کوئی ٹیوب تمہارے پاس ہو، نہ کوئی لائف جیکٹ تمہارے پاس ہو، سارے نجات کے دروازے بند ہو جائیں؟ کہا ہاں سرکار بالکل ہوا ہے۔ تو کہا اس وقت تمہارے قلبی وجدان اور احساس کیا ہوتا ہے؟ کہا ایک ایسی ذات سے لو لگ جاتا ہے اور اس سے پوری توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں کہ وہ ہمیں بچا لے گا۔ نظر نہیں آتا لیکن امیدوں کا مرکز وہی ذات ہوتی ہے۔ سنائی نہیں دیتا لیکن سنتا ضرور ہے، دکھائی نہیں دیتا لیکن دیکھتا ضرور ہے۔ کہا کہ بس اس منجدھار میں جب تمہارے سامنے موت نظر آ رہی ہو اور تمہارے تمام تر اسباب سے امید منقطع ہو جائے اور صرف ایک امید کا مرکز اور محور رہ جائے اور اس ذات کی طرف تمہاری امیدیں واپس ہو جائے کہ وہ ذات ہمیں بچا سکتی ہے، کہا اسی ذات کا نام پروردگار عالم ہے۔
اسی ذات کا نام پروردگار عالم۔ اچھا میں اب مثال ابھی میرے ذہن میں آئی کہ انسان شاید بائک میں، گاڑی میں، جہاز میں انسان اس مثال کو اتنا محسوس نہ کر پائے، لیکن آپ سبھی نے اپنی معاشی زندگی میں اس مسئلے کو خدا نہ کرے کبھی محسوس کیا ہو، لیکن بہرحال میں جانتا ہوں کہ جس طریقے کے حالات ہیں، مہنگائی کی صورتحال ہے، اس میں محسوس کیا ہوگا۔ وہ یہ کہ تنخواہ جو ہے وہ کم ہے اور اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اب قرضہ لیں تو کس سے لیں؟ نہ ان کے پاس قرضہ دینے کے لیے، نہ ان کے پاس قرضہ دینے کے لیے ہے، رشتہ داروں سے اچھے تعلقات وابستہ نہیں ہے، ان سے بھی قرضہ نہیں لے سکتے۔ اب اس عالم میں، اس قرض کے عالم اور کیفیت میں انسان کو پھر ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ شاید کسی غیب کے دروازے سے میری مدد ہو جائے۔ یہ مثال تو کتنی محسوس مثال ہے۔ اب یہ جو غیب کا دروازہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا، اسی ذات کا نام پروردگار عالم ہے، اسی ذات کا نام پروردگار عالم ہے۔ اچھا جب پروردگار عالم مدد کرے گا مشکلات میں، جب انسان کی زندگی کی کشتی مشکلات میں آئے تو پروردگار عالم مدد ضرور کرے گا، لیکن پروردگار عالم کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مدد ہمیشہ وسیلے کے ذریعے سے کرتا ہے۔ پروردگار مدد ہمیشہ وسیلے کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اچھا بھائی دیکھیے عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم وسیلے کے ذریعے سے مدد کرتا ہے۔ بچہ ماں کی آغوش میں ہوتا ہے، اس کا رزق کہاں سے فراہم ہوتا ہے؟ ماں کے ذریعے سے۔ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے، یہ ماں اس بچے کو صبح اٹھاتی ہے، اسکول بھیجتی ہے، جب یہ نوجوانی کے عالم میں آتا ہے اس کے کپڑے استری کرتی ہے، اسے ٹیوشن بھیجتی ہے، اسے دفتر بھیجتی ہے، اسے تیار کرتی ہے، صبح اس سے پہلے اٹھتی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ماں کی عظمت کے لیے اس سے زیادہ بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ روایت میں یہ ہے کہ ماں اگر جہنم میں بھی ہو نا، جہنم میں بھی، یہ روایت ہے، اگر ماں جہنم میں بھی ہو تو جہنم کی تپتی ہوئی آگ میں بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ ماں کا مقام سمجھ رہے؟ اچھا اب پروردگار عالم نے انسان کی تربیت کی، انسان کو رزق پہنچایا، انسان کی کفالت کی، لیکن کس وسیلے سے کی؟ ماں کے ذریعے سے۔ لہٰذا فوراً کیا کہا کہ اس ماں کی قدم بوسی کرو۔ اچھا اس بچے کا پیٹ بھرا لیکن باپ کے وسیلے سے، فوراً کہا کہ اس باپ کی دستبوسی کرو۔ اچھا جب ماں کے احترام کو بیان کیا جائے تو مسلمانوں کو شرک کے پاڑے یاد نہیں آتے۔ جب باپ کے لیے حدیثیں پڑھی جائیں تو مسلمانوں کو کوئی بدعت، کوئی شرک محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس ذات سے کہ جس سے آپ نے تقویٰ بھی حاصل کیا ہو، جس سے آپ نے ایمان بھی حاصل کیا ہو، جس سے آپ نے بصیرت بھی حاصل کی ہو، جس سے آپ نے علم بھی حاصل کیا ہو، جس سے آپ نے اسلام بھی حاصل کیا ہو، جس سے آپ نے ایمان بھی حاصل کیا ہو، جو اسلام نہیں بلکہ کل اسلام ہو، جو مومن نہیں بلکہ کل ایمان ہو، جیسے ہی اس کا تذکرہ ہو جائے تو مسلمانوں کو شرک کی گردانیں یاد آ جاتی ہے۔ تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں یہ بات بھول ہو گئی ہے۔ خود پروردگار عالم کے اولیاء نے کہا ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کہ جو مخلوق کا شکر ادا نہ کر سکے وہ خالق کا شکر ادا کیا کرے گا؟ ہم علی کا شکر اس لیے ادا کرتے ہیں کیونکہ پروردگار نے اسلام پہنچایا علی کے ذریعے سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ واجب الاحترام، قابل احترام، لائق احترام، لیکن ان کے ذریعے سے کون سی نعمتیں ملتی ہیں؟ مادی نعمتیں ملتی ہیں، کھانا ملتا ہے، لباس استری ہوا ہوا ملتا ہے، سو اٹھا دیتی ہے، یہ ساری نعمتیں تو فانی ہیں، لیکن آپ ملاحظہ فرمائیے آل محمد سے ہمیں کیسی نعمتیں ملی ہیں؟ فانی نہیں، لا فانی نعمتیں ملی ہیں۔ وہ نعمتیں ملی ہیں کہ شاید فرض محال میں کہہ رہا ہوں کہ ماں کی جگہ تو پھر کوئی بھرپائی کر لے، پدر کی جگہ پر تو پھر کوئی بھرپائی کر لے، لیکن آل محمد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تقویٰ ان سے ملا، بصیرت ان سے ملی، علم ان سے ملا، دین ان سے ملا، اسلام ان سے ملا، شریعت ان سے ملی، مذہب ان سے ملا، دین ان سے ملا، قرآن ان سے ملا، اسلام ان سے ملا، قرآن ان سے بچا، اسلام ان سے بچا، اسلام ان کی وجہ سے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اچھا جیسے ہی ان کا ذکر کریں، سارے وسیلوں کا ذکر کریں، بہت کی میں 50 منٹ میں گھر سرائی کروں تو آپ کو شرک یاد نہیں آئے گا،
لیکن جیسے ہی علی اور آل علی کے فضائل پڑھوں تو آپ کو شرک یاد آ جائے گا، آپ کو بدعت یاد آ جائے گی، آپ کو جو ہے وہ توحید سے انحراف یاد آ جائے گا، جبکہ توحید مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک ذکر علی نہ کیا جائے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے پروردگار عالم نے اپنی توحید کا بہترین دستور اور بہترین منشور کیا اتارا ہے؟ قرآن مجید، کہ جس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہے، نہ ایک حرف کم ہوا ہے نہ ایک حرف کا اضافہ ہوا ہے، لیکن وہی قرآن کہ جس کے ہر سورے کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے اور ہر بسم اللہ کا آغاز با سے ہوتا ہے، اور با مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نیچے ایک نقطہ نہ لگا دیا جائے۔ اور علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ انا نقطۃ تحت البا، کہ میں اس نقطہ ہوں جو با کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے۔ جو فرما رہے اچھا ایک حقیقت اس طالب علم کی زبان بھی سن لیجیے، وہ یہ کہ مولا نے کہا انا نقطۃ تحت البا، کہ میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہوں۔ اچھا یہ اگر نقطہ ہٹا دیا جائے تو عربی زبان کی روح سے یہ جو لکیر آپ نے کھینچی ہے، اس میں اگر ایک نقطہ آئے تو یہ با بنے گا عربی کے حساب سے، اردو یا فارسی کے حساب سے بات نہیں ہے۔ دو نقطے آئیں تو تا بنے گا، اور تین نقطے آئیں تو سا بنے گا۔ اچھا کیا لطیف بات ہے میرے مولا کی، کہ کہا کہ میں با کا نقطہ ہوں، اس لیے کیونکہ با میں آتا ہی ایک نقطہ ہے۔ اگر دو نقطے کہتے تو ثنویت اور دو خداؤں کے نظریے کی طرف توجہ جا سکتی تھی۔ اگر تین نقطے ہوتے، کلام الہی سا سے شروع ہوتا تو بات تثلیث کی طرف اور تین خداؤں جسے ٹرینیٹی کہا جاتا ہے اس کی طرف بات جا سکتی تھی، لیکن کہا ہے کہ میں با اور با کے نیچے والا نقطہ ہوں، یعنی بتا یہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک نقطہ توحید کی علامت ہے، توحید مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک ذکر علی ابن ابی طالب نہ کر لیا جائے۔ جو ہے دو نقطے آپ جانتے ہیں، دنیا میں دو خداؤں کا بھی تصور ہے، زرتشتیوں میں بھی پایا جاتا ہے اور یہودیت میں بھی دو خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے، ایک جناب عزیر اور ایک پروردگار عالم۔ اچھا تین خداؤں کا جو نظریہ ہے وہ تو مسیحیت کا ہے کہ عیسیٰ خدا، روح القدس خدا اور ایک پدر خدا، تو تین خدا سا، دو خدا تا تثلیث ثنویت، اور ایک خدا توحید کے لیے علامت ہے۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے کلام الہی کا آغاز با سے کیا ہے۔ جو فرمانے پروردگار عالم نے کلام الہی کا آغاز با سے کیا ہے جس میں صرف ایک نقطہ آتا ہے، اور مولا متقیان کہہ رہے ہیں کہ میں وہ نقطہ ہوں۔ اچھا اب فضائل کے باب میں اب آپ دیکھیں حالات حاضرہ سے حوالے سے ایک بات ہو جائے، وہ یہ کہ آج جو ہے آج نکل رات کو آپ کے ملک کے ایک کھلاڑی نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ اچھا جب وہ اپنی اس نیزے کو، اپنی اس لکڑی کو پھینک رہے تھے تو ان کی زبان پر کیا تھا؟ ہے ساتھ ہے۔ اچھا اگر کسی نے کوریج دیکھی ہو تو ان کے گھر میں بھی پنجاب میں جس بھی گاؤں میں جہاں سے ان کا تعلق تھا وہاں پہ ٹیلی ویژن لگا تھا، تو جیسے ہی ٹی وی میں آیا کہ ان صاحب نے، ارشد ندیم صاحب نے جیسے ہی وہ نیزہ پھینکا ہے تو گھر والوں نے کون سا نعرہ لگایا؟ نعرہ حیدری۔ تو ہر انسان اعتراف کر رہا ہے نا، کیا زہد ہو وہاں پر سر فہرست علی نظر آئیں گے، کیا تصوف ہو وہاں سر فہرست علی نظر آئیں گے، کیا عبادت ریاضت ہو سر فہرست علی نظر آئیں گے، کیا علم کی وادی ہو سر فہرست علی نظر آئیں گے، کیا ورزش ہو، کیا ورزش ہو وہاں بھی سر فہرست علی نظر آئیں گے۔ اب ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جو بڑی عمر کے ڈیڑھ عمر کے افراد بیٹھے ہیں وہ میری بات کی شہادت دیں گے کہ پاکستان میں ایک دستہ ہوا کرتا تھا، پاکستانی فوج اور پاکستانی سپاہ تھا، اسے دستہ حیدری کہا جاتا تھا۔ وہ جب مارچ کیا کرتا تھا تو وہ نعرہ حیدری یا علی کی صداؤں میں مارچ کیا کرتا تھا۔ جب سے اس ادارے میں تعصب آیا آپ نے سپاہ حیدری کو ختم کیا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے آپ مسلسل شکست خوردہ فوج ہیں۔ کیوں شکست ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے کس نام کو حذف کر دیا؟ علی کے نام۔ تو علی کے نام تو لیا جائے،
انسان ہر وادی میں ہر میدان میں کامیاب ہو جاتا ہے. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ہارون الرشید نام کا ایک بہت مشہور بادشاہ گزرا، جانتے ہیں ساتویں امام کو جس نے زہر بھی دیا. اچھا، اس کا ایک وزیر تھا جعفر ابن یحییٰ برمکی. اس نے جعفر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سارے علماء کو بلاؤ اور علماء آ کر میرے سامنے مناظرہ کریں، لیکن مجھے نہ دیکھیں، میں پردے کی اصول ہوں گا تاکہ لوگوں کو، علماء کو پتہ نہ چلے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، تاکہ وہ آزادانہ طور پر اپنے نظریات اور اپنے دلائل پیش کریں. اچھا، اب اپنے دلائل پیش کرنے کے لیے سارے علماء ہیں. تو وہاں پر مکتب اہل بیت کے ایک شاگرد جن کا نام ہے ہشام ابن حکم، انشاءاللہ آنے والے ایام میں بھی گاہی گاہی میں ان کا تذکرہ اور ان کے واقعات بیان کروں گا. اب یہ ہشام ابن حکم بھی آئے اور تمام تر مکاتب کے علماء سامنے ہیں. تو ان علماء نے ہشام سے پوچھا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ تم جو ہے وہ کیا وجہ ہے کہ علی کو سب پر فضیلت دیتے ہو؟ ساتھ ہیں ہمیں، تم جو ہے وہ سب پر علی کو فضیلت اور فوقیت دیتے ہو، جبکہ کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ جس میں پروردگار میں بڑے محتاطانہ انداز سے اس آیت کا ترجمہ کروں گا کہ تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ ثانی اثنین اذ یبعثہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کہا کہ جب دو افراد غار میں تھے تو ایک بہت مضطرب اور پریشان ہو گئے، تو وہ جو تسلی میں تھے اور آرامش تھی اور جو کھاتے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بھئی آیت تک آپ پہنچ گئے، اس سے زیادہ تو بیان کرنے کی ضرورت اور گنجائش بھی نہیں ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. بھئی پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو کہا کہ ان صاحب کی فضیلت کے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا آیت ہوگی؟ تو ایک مرتبہ ہشام نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول ان صاحب سے کہہ رہے ہیں لا تحزن، غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو. اب یہ پریشانی کا نہ ہونے کا کہنا، آیا یہ ان کے لیے فضیلت ہے یا مذمت ہے؟ اس لیے کیونکہ اگر فضیلت ہے تو منع کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لا تحزن، پریشان نہ ہونا. اگر یہ حزن ان کے لیے باعث فضیلت تھا تو اللہ کے رسول انہیں منع کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر مذمت کی بات ہے تو آپ اسے فضیلت کیسے شمار کر رہے ہیں؟ کہا کہ اچھا بھائی بتاؤ کہ کیسے تم علی کی فضیلتیں بیان کرتے ہو؟ تو کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے قاری گزرے ہیں؟ قاریان قرآن 4 گزرے ہیں. ایک عبداللہ ابن مسعود، دوسرے زید ابن ثابت، تیسرے ابی ابن کعب اور چوتھے علی ابن ابی طالب. کتنے قرآن قاریان قرآن گزرے؟ 4. چاروں کے نام آپ نے سامنے لیے. اچھا بتاؤ کتنے محافظین اسلام گزرے؟ کہا 4. کون کون؟ محافظین اسلام جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا ہو، اسلام کی نصرت کی ہو. کہا زبیر ابن عوام، سلمان فارسی، ابو دجانہ اور علی ابن ابی طالب. اچھا آج کے زمانے میں ہوتے تو خالد ابن ولید کا نام بھی آپ اضافہ کر لیجیے، ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں. پھر آگے چلیے. کہا صاحبان تطہیر کون ہے؟ کہا صاحبان تطہیر بھی یہی ہے. کہا فاطمہ ہے، صاحبان تطہیر حسن ہے، صاحبان تطہیر حسین ہے، صاحبان تطہیر علی ابن ابی طالب ہے. اور آج کے زمانے میں امہات المومنین بھی ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ ساتھ ہے نا میرے. اچھا پھر اور آگے چلے جاؤ. کہا کہ وہ کون ہے کہ جنت جن کی مشتاق ہے؟ کہا 4 افراد. کون کون؟ کہا ہمارے یاسر ہیں، مقداد ہیں، اور کون ہے؟ سلمان فارسی. ہمارے یاسر ہیں، اور کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. اچھا یہ بتاؤ شہداء کون کون ہے؟ کہا شہداء جو ہیں وہ 4 ہیں. کون کون ہیں؟ کہا جعفر طیار ہیں. کہا حمزہ سید الشہداء ہیں. اور کون ہیں؟ اور علی ابن ابی طالب ہیں. اور آج کے زمانے میں خلیفہ سیکوں کو بھی نمایاں شہداء میں شمار کیا جاتا ہے. تو آپ کر لیجئے، مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے غور فرمایا کہ کیا شہادت کی بات کی جائے، کیا قاریان قرآن کی بات کی جائے، کیا محافظان اسلام کی بات کی جائے، کیا صاحبان تطہیر کی بات کی جائے، کیا قاریان قرآن کی بات کی جائے؟ جس بھی فہرست کو بیان کیا گیا وہ فہرست علی کے نام سے توجہ فرما رہے. جس بھی فہرست کو بنایا جائے وہ علی ابن ابی طالب کے بغیر نظر نہیں آتی. اس لیے کیونکہ فضائل کی فہرست حکم
مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک علی ابن ابی طالب کا نام اس میں درج نہ کر لیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کے سماعتوں کے یہ جملہ نظر کر دوں کہ آپ جتنے افراد کو بھی بنائیں وہ صاحب فضیلت بن سکتے ہیں، لیکن صاحب فضائل صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. صاحب فضیلت بن سکتے ہیں لیکن صاحب فضائل صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. لہذا اب ایسے کمالات، ایسے مقامات، ایسا مرتبہ، لیکن اس کے باوجود آپ اس خاندان کا تواضع دیکھیے، اس خاندان کی انکساری دیکھیے. یہ معمولی انکساری ہے کہ اس خاندان میں جو نظر آتی ہے. یعنی آپ تصور فرمائیے کہ پروردگار عالم نے کون سی نعمت ہے جو اس خاندان کو عطا نہ کی، لیکن اس کے باوجود ایک مقام ایسا نظر نہیں آتا جہاں پر انہوں نے اپنے لیے امتیاز طلب کیا. آج جو ہے وہ ذرا سے مولوی صاحب 2 کتابیں پڑھ کے منبر پر آتے ہیں، وہ خود کو سب سے، میں اپنے سے شروع کر رہا ہوں تاکہ بعد میں جب آپ کی بات کروں تو میں آپ کو بات یہ گرا نہ گزرے. سب سے پہلے اپنے سے شروع کر رہا ہوں. جب انسان مولانا بن جاتا ہے، مولوی بن جاتا ہے، مقرر خطیب بن جاتا ہے، 2 کتابیں زیادہ پڑھ کے 2 فضائل 2 مذاہب پڑھ لے تو انسان کیسے خود کو ممتاز سمجھنے لگتا ہے. اور یہی عالم سلام گزار کا، مقصیہ خان کا، منقبت خان کا، نوحہ خان کا، اور اسی سے تسلسل چلاتے رہیے. یہی سلسلہ جو ہے وہ ٹرسٹی حضرات میں بھی نظر آئے. انسان، پروردگار عالم نے، یہ بات یاد رکھیے گا میرا جملہ، کہ پروردگار عالم نے اگر مجھے خطیب بنایا ہے، یا اگر پروردگار عالم نے کسی کو سلام گزار بنایا ہے، کسی کو مرثیہ خان بنایا ہے، تو یہ آپ کو شرف خدمت دیا ہے. آپ کو خادم اہل بیت بنایا ہے، آپ کو خادم فرش ازا بنایا ہے، مخدوم فرش ازا نہیں بنائے گئے ہیں. نہائی نفیس بات ہے. اور یہ خدمت آپ کے لیے شرف ہے. اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ افراد تو خدمت کرتے نہیں ہیں. اچھا، جو خدمت کرتے ہیں، معاف کیجیے گا یہ جملہ تلخ ہے، وہ یہ کہ جو خدمت کرتے ہیں ان کا مطمع نظر خدمت نہیں ہوتا، بلکہ خدمت کے ذریعے سے اپنے لیے معاشی پل بناتے ہیں، خدمت کے ذریعے سے اپنے لیے رابطوں کا ایک پل بناتے ہیں، خدمت کے ذریعے سے معاشرے میں اپنے اسٹے کے لیے پل بناتے ہیں. کیوں؟ خدمت کریں گے کچھ نہ کچھ معاشی اپورچونٹیز مل جائیں گی، خدمت کریں گے کچھ نہ کچھ تعلقات مل جائیں گے، خدمت کریں گے کچھ نہ کچھ بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا، خدمت کریں گے بعد میں ہمارے لیے بزنس میں، ہماری دکانداری میں، ہماری تجارت میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی جو یہاں نہیں ہے. خدا کرے، اور اچھی بات ہے، اور نہ رہے، نہ ہو، نہ رہے. لہذا آپ خدمت، صحیح بات ہے، خدمت کے ذیل میں، خدمت کے نتیجے میں عکس العمل میں ممکن ہے کچھ نہ کچھ انسان کو منفعت مل جائے، لیکن انسان کے پیش نظر کیا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف خدمت ہونی چاہیے اس فرش میں، اس دین کی. میری اور آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے. آپ توجہ فرمائیے، وہ جو بانیان اسلام ہے انہوں نے ایک مقام پر جب امتیاز طلب نہیں کیا، اپنے لیے کسی رتبے کے قائل نہیں ہوئے، جبکہ دین ان سے چلا ہے، دین ان سے بچا ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام درود کے سائے میں آگے آگے تشریف لے آئیے. سرکار کی حدیث بیان کرتی کہ سرکار نے مولا متقیان کو پاس بلایا اور مولا متقیان کو پاس بلا کر کہا بیٹھو. مولا متقیان بیٹھ گئے. ایک شہد کی مکھی آئی. شہد کی مکھی کو جس نے عالم کو جنت دی ہے اس نے شہد کی مکھی کو گویائی عطا کی. کہا کہ اے شہد کی مکھی یہ بتا کہ جن پھولوں سے تو رس کو چوستی ہے وہ تو کڑوے ہوتے ہیں، لیکن شہد جو بناتی ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. واقعاً اور الگ بات ہے. آپ ملاحظہ فرما لیجیے، کبھی آپ گلقند جو کھاتے ہیں پان میں ڈلتا ہے وہ اسے گل نہیں ہوتا بلکہ گل اور قند ہوتی ہے، یعنی اس میں شکر ملی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ مٹھاس بنتی ہے. لیکن آپ صرف گلاب کی پتیاں کبھی کھائیے،
صرف موتیا کی پتی کبھی کھائیے تو اس میں آپ کو کڑواہٹ اور ترشی محسوس ہوگی، کھٹاس محسوس ہوگی، مٹھاس محسوس نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ بات تو کنفرم ہے۔ تو اب سرکار نے کہا کہ بھائی تو جس پھولوں کے رس کو چوستی ہے وہ پھولوں کا رس تو کڑوا ہوتا ہے، لیکن جو تم شہد بناتی ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس نے شہد کی مکھی نے سرکار سے کہا کہ سرکار ہم صبح سویرے رزق خدا کی تلاش کے لیے نکل جاتی ہیں، اور جہاں پر پھول نظر آتے ہیں وہاں سے ان رسوں کو چوستی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب شام کا وقت ہو جاتا ہے تو ہم سب جمع ہو کر آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتی ہیں۔ اس درود کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کڑوا رس میٹھے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے۔ میری بات ہو رہی تھی 8ویں سرکار پر۔ 8ویں سرکار، توجہ فرمائیے گا باپو جان، شاید یہ روایت آپ میں سے اکثر کے لیے نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ بعد میں مجھ پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ آپ نے یہ روایت کہاں سے پڑھی ہے۔ یہ روایت مناقب میں بھی آپ مناقب علی ابی طالب سے پڑھ رہا ہوں، ابن شہر عاشور کی ہے، آپ کے مکتب میں فضائل کی معتبر کتاب شمار کی جاتی ہے، مناقب علی ابی طالب۔ اب اس میں سرکار، آپ جانتے ہیں اس زمانے میں نہانے کا جو تصور ہوتا تھا، غسل کرنے کا جو تصور ہوتا تھا، وہ ایسا اٹیچ بات والا تو ہوتا نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ 50-60 سال پہلے اس علاقے میں کیا ہوتا ہوگا، لیکن آپ 100 سال پہلے چلے جائیے تو پوری دنیا میں یہی تصور تھا، وہ یہ کہ عمومی اور مشترک حمام ہوا کرتے تھے۔ اس حمام میں اس حمام کی ٹائمنگ ہوا کرتی تھی، فجر سے پہلے اتنی دیر کھلے گا، مغرب کے وقت اتنی کھلے گا، اور اس میں اس طرح سے گرم پانی کا نظام ہوتا تھا، اور پھر اس طریقے سے نہانے کے لیے آپ کو پیسے دینے ہوتے تھے۔ جو صاحب حمام ہوتا تھا وہ اسی بات کی اجرت لیتا تھا، اس سے اس کا گھر چلتا تھا، اور گھروں میں نہانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، اسے کہا جاتا تھا حمام۔ تو سرکار، اب توجہ فرمائے گا، سرکار حمام میں غسل کرنے کے لیے گئے، نہانے کے لیے گئے، تو آپ نے دیکھا ہوگا دلاکی کہتے ہیں عربی میں اسے عربی اور فارسی میں دلاکی کہتے ہیں۔ دلاکی کہتے ہیں یعنی پشت پر کیسا ملنا۔ وہ دیکھا ہوگا آپ نے کپڑا ہوتا ہے جالی جیسا، پشت پر ملا جاتا ہے تاکہ وہ انسان کے میل کچیل کو صاف کر دے۔ اب ایک شخص سرکار حمام میں، 8ویں امام حمام میں، توجہ فرمائیے گا، کائنات کا امام ہے لیکن ذرہ برابر امتیاز طلبی کا دباؤ تھا۔ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی جسارت اور گستاخی اس شخص نے کی ہے کہ اگر میرے جیسے حقیر کے ساتھ بھی کی ہوتی تو میں بھی سیکھوا ہو جاتا، اتنا تحمل نہ کر پاتا جو سرکار نے کی۔ اب وہ ایک شخص سرکار حمام میں ہے، ایک شخص داخل ہوا حمام میں، اور اس نے کہا، سرکار سے کہا کہ دلکنی یا رجل، کہ اے شخص، سرکار کو دیکھ کر کہا، پہچانتا تو نہیں تھا شکل سے، کہا کہ مجھے جو ہے وہ پشت پر کیسا مل دو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ 8ویں امام سے میں نے حوالہ دے دیا تاکہ آپ بعد میں یہ نہ کہیں کہ میں نے سرکار کی کوئی توہین کر دی۔ نہیں، سرکار کا تواضع سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سرکار کس قدر امتیاز سے گریزاں ہیں، کس قدر پروٹوکول سے گریز کر رہے ہیں۔ کہا کہ دلکنی یا رجل، اے شخص مجھے جو ہے وہ دلاکی کر دو، میری کچھ پہ کیسا مل دو۔ تو سرکار نے کیسا لیا، اپنا تعارف نہیں کروایا، اپنا حسب نسب نہیں بتایا، کیسا لیا، اس کی کچھ میں ملنے لگے۔ اب کچھ ہی دیر بعد ایک شخص داخل ہوا، اس نے فرزند رسول کو پہچان لیا، اور اس شخص سے کہا، تجھے معلوم ہے کہ کتنی بڑی گستاخی کا مرتکب ہو گیا ہے؟ تجھے معلوم ہے یہ کون شخص ہے؟ یہ باب الحوائج کا بیٹا، امام رؤوف، حاکم وقت کا ولی عہد ہے۔ تو اس نے جیسے ہی سرکار کو دیکھا، سرکار کو پہچانا، سرکار کا تعارف ہوا، ایک مرتبہ دست بے ادب جوڑ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ سرکار میری گستاخی کو، میری جسارت کو معاف کر دیجیے گا۔ سرکار نے کہا بیٹھا رہے، اور سرکار عیسیٰ اسی انداز سے ملتے رہے اور اسے تسلی دیتے رہے کہ صحیح بات ہے کہ میں کائنات کا امام ہوں، لیکن میں جب زندگی گزارتا ہوں تو انکساری اور تواضع کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں۔ یہ سرکار کا تواضع، یہ ہے سرکار کی انکساری۔ اب آج آپ کسی کو کہتے ہیں مجھے کہہ دیجیے، میں کسی دوسرے میں رکھ کے کیا کہوں، آپ مجھے ہی کہہ دیجیے۔ میں دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ سے رویہ پیش آؤں گا، کس قدر جو ہے وہ جسور ہو جاؤں گا اور کس طرح برہمی کا اظہار کروں گا۔ لیکن وہ جو کائنات کے امام ہیں، کائنات کے سرکار ہیں، اس قدر آپ دیکھیے سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی یہ والا واقعہ میں سے اشارہ کر دوں تو سبھی کے ذہن میں محفوظ ہوگا کہ اللہ کے رسول جب اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے تو جو راستے میں ظہر کا وقت ہوا، کھانے کا وقت ہوا، سرکار نے کہا ہم جو ہے وہ گوشت کو ذبح کر کے یہاں پر کھانا بناتے ہیں۔ ایک نے کہا میں گوشت ذبح کرتا ہوں، ایک نے کہا میں کھال نکالتا ہوں، ایک نے کہا میں ایندھن جو ہے وہ کھانا بناتا ہوں۔ تو سرکار نے کہا میں ایندھن جمع کرتا ہوں۔
تو لوگوں نے کیا کہا تھا کہ نہیں سرکار ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو گئے، آپ کو ہم کسی طور پر بھی یہ زحمت یہ مشقت کا موقع نہیں دے سکتے، آپ سے یہ مشقت نہیں کروائیں گے۔ سرکار نے کہا کہ پروردگار عالم ہمارے بارے میں یہ پسند کرتا ہے کہ ہم جب اپنے اصحاب میں، ہم جب اپنے رفقا میں، ہم جب اپنے رشتہ داروں میں، ہم جب اپنے جان پہچان والوں کے درمیان ہو تو ان کے جیسی زندگی گزاریں، ہم ان کے جیسی زندگی گزاریں۔ اس قدر تمام تر کائنات ان کی ٹھوکر میں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا بود و باش کس قدر سادہ ہے، اس قدر سادہ اور امتیاز سے برے زندگی گزارنا ہے، کسی جگہ پہ غربت نہیں کر رہی، بلکہ میں صرف ایک تاریخی بات کہہ کے کسی ہی کو رد مسائب کر دوں، وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ جب مولا متقیان کو چوتھے مرحلے میں خلافت ملی ہے تو عجیب بات یہ ہے کہ خلافت اول میں، جناب خلیفہ اول کی خلافت میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یا تو وہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ ہوئی ہے یا جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ ہوئی ہے، وہ بہت مختصر ہے، بہت مختصر۔ بقیہ جنگوں کا فوکس کدھر رہا ہے؟ یا ایران کی طرف رہا ہے زرتشتی قبائل کی طرف، یا روم کی طرف رہا ہے مسیحی قبائل کی طرف۔ دوسری خلافت میں جنگ یا فارس کی طرف ہو رہی ہے یا روم کی طرف ہو رہی ہے، تیسری خلافت میں جنگ یا فارس کی طرف ہو رہی ہے یا روم کی طرف۔ لیکن چوتھی خلافت جیسے ہی مولا متقیان کو خلافت ملی، کتنے دورانیہ ہے؟ محض 3.5 سال، محض 3.5 سال۔ اور جنگ کس کس سے ہوئی ہے؟ ایک جنگ جمل ام المومنین کے ساتھ مسلمانوں کی اکابرین، ایک جنگ خالد المومنین کے ساتھ مسلمانوں کے اکابرین، ایک جنگ خود مومنین کے ساتھ جنگ نہروان مسلمانوں کے اکابرین۔ یعنی 3 خلافتوں کی جنگیں کن سے ہو رہی ہیں؟ غیر مسلمانوں کے ساتھ۔ اور چوتھی خلافت کی جنگ کس سے ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمان وہ بھی معمولی مسلمانوں کے ساتھ نہیں، جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ نہیں، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ جو مسلمانوں کے اکابرین سمجھے جاتے ہیں ان سے جنگ ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہوئی جنگ کی؟ بنیادی وجہ، بہت ساری وجہ ہے، انشاءاللہ وہ کسی اور مرتبہ کسی اور مقام پر، لیکن بنیادی وجہ کیا ہے؟ مولا متقیان جیسے ہی منصب خلافت پر، ظاہری منصب خلافت پر فائز ہوئے، مولا متقیان نے 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا، کہا کیا کہا کہ تم میں سے جو کوئی بھی شہدائے بدر میں سے تھا، تم میں سے جو کوئی احد میں سے تھا، تم میں سے کوئی جو صدر اسلام میں سے تھا، اور جو اس کا رتبہ ہے، جو اس کا مقام ہے، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن تم نے یہ احد کی جنگ، یہ بدر کی جنگ، یہ خیبر کی جنگ، یہ حنین کی جنگ کس کے لیے لڑی تھی؟ خدا کے لیے لڑی تھی، اجر خدا سے مانگو، بیت المال میں سے کسی کو اضافی نہیں ملے گا، کسی اجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، گواہی کے کسی عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی آقا کو کسی غلام پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی سفید پوش کو کسی سیاہ پوش پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ جیسے ہی مولا متقیان نے اپنا فائنینشل ایجنڈا بیان کیا، وہ جو ساتھ والے تھے سب سے پہلے پیچھے نہیں، سب سے پہلے وہی مخالف ہو گئے، اگر جو پیچھے ہٹے ہوتے تو پھر بات بہتر تھی۔ طلحہ اور زبیر مولا متقیان کے ساتھ تھے، طلحہ اور زبیر مولا متقیان کی بیعت میں تھے، طلحہ اور زبیر مولا متقیان کو مانتے تھے، ان کے احترام کے قائل تھے۔ یعنی جناب زبیر ابن عوام دیکھیے، اب میں کیا کروں، وقت مجھے گنجائش نہیں دے رہا، اب میں تاریخی برتیں بیان کروں تو واقعی انسان کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے کرتے۔ یہ جناب زبیر جو طلحہ اور زبیر کے جو زبیر ہیں، جو جنگ جمل کا پیش خیمہ بنے، اس لیے کیونکہ یہ طلحہ اور زبیر کو جب مولا متقیان نے ان کی پسندیدہ حکومتیں نہیں تھی، یہ لوگ مکہ چلے گئے، مکہ میں ام المومنین کے ساتھ ہوئے، اور ام المومنین کے ساتھ ہو کر بصرہ چلے گئے، بصرہ میں ایک لشکر تیار کیا مولا متقیان کے خلاف۔ بقیہ جزئیات میں یہاں نہیں بیان کرتے، لیکن یہ کون زبیر ہے؟ یہ کون سی سن کا زبیر ہے؟ 36 ہجری کا۔ کون سی سن کا؟ یاد رکھ لیجیے نوجوان دوست، 36 ہجری کا یہ زبیر ہے۔ اب آئیے یہی زبیر 11 ہجری کا، جب رسول کا وصال ہوا ہے اور مولا متقیان کو زبردستی مسجد نبوی لے جایا گیا زبردستی بیعت کروانے کے لیے، تو سب سے پہلے تلوار جناب زبیر نے نکالی ہے مولا متقیان کے دفاع میں۔ مولا متقیان کی نصرت کے لیے سب سے پہلے تلوار اسی زبیر نے نکالی ہے۔ یہ کون سی سن کا زبیر ہے؟ 11 کا، لیکن 36 میں کہاں کھڑا ہے؟ اور میں آپ کو ایک روایت اور سنا دوں کہ خاتون جنت نے اپنے رحلت کے اختتام آخری ایام میں مولا متقیان سے کہا کہ یا علی، میرے جنازے میں فلاں فلاں صاحبان نہیں آنے چاہیے، میرا جنازہ جو ہے وہ رات کی تاریکی میں دفن ہونا چاہیے، میرا جنازہ جو ہے وہ اس انداز سے ہو، اور بہرحال آپ مصائب میں یہ ساری باتیں سنتے رہتے ہیں۔
تو اس میں ایک جملہ ہے اس پورے خطبے میں، اس پورے خطاب میں شہزادی کا جملہ یہ ہے کہ یا علی مجھے معلوم ہے جو آپ کی معاشرتی پوزیشن ہے شاید آپ اس کی بنا پر میری وصیت پر عمل نہ کر سکیں، اگر آپ میری اس وصیت پر عمل نہ کر سکیں تو میرے چچا زاد بھائی زبیر سے کہہ دیجیے گا وہ میری وصیت پہ عمل کر لیں گے۔ یہ کون سی ہجری کا زبیر ہے؟ 11 اور 36 میں کہاں کھڑا ہے؟ لہٰذا یہ تاریخ جو ہے وہ ماضی کا کردار یا ماضی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ حال کے لیے ایک آئینہ ہے تاکہ انسان اس آئینے میں دیکھے کہ انسان کس مقام پر کھڑا ہے۔ بھائی ہم بھی تو انہی کوفیوں میں سے تو نہیں ہیں کہ جو مولا متقیان کو خط لکھ رہے تھے 18,000 خطوط لکھے گئے مولا سید الشہداء 18,000۔ آج پہلی مجلس ہے اس لیے میں تبرکاً عام طور پہ جب بھی مشورے کا آغاز ہوتا ہے تو اس شہید کا تذکرہ کرتا ہوں کہ ہر جنگ کے وہ کربلا میں شہید نہیں ہوا لیکن شہدائے کربلا میں اس کا نام شامل ہے۔ کون ہے مسلم ابن عقیل؟ سید الشہداء نے کوفیوں کے نام جو خط لکھا ہے اس میں یہ بات لکھی میں تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے اور میرا قابل ہے، وہ ہے مسلم ابن عقیل۔ کیا لکھا تھا کوفیوں نے؟ کہا تھا کہ اے سید الشہداء جس طریقے سے پھلدار درخت پر پھل چننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اہل کوفہ بھی آپ کی مدد اور نصرت کے لیے آمادہ ہے۔ یہ تعریف کا جملہ ہے۔ جب جناب مسلم کو بھیجا اور کہا کہ مسلم ابن عقیل تو مجھے کوفہ پہنچ کر کوفہ کے حالات سے باخبر کرتے ہیں۔ جناب مسلم کو پروردگار عالم نے 4 فرزند بتا دیے تھے، 4 فرزند، 2 ان کے ساتھ کوفہ میں شہید ہوئے اور 2 حسین بن علی کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ یعنی یہ مقتل کا عجیب جملہ واقع عجیب ہے کہ جب اصحاب امام حسین کے بعد مولا کے بنی ہاشم نے اقارب نے جب اذن جہاد مانگا ہے تو سب سے پہلے جہاد مانگنے کے لیے جناب مسلم کے فرزند آئے اور امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے آل عقیل تمہاری جانب سے قربانی مسلم ابن عقیل نے دے دی ہے، لہٰذا تم پر سے اس قربانی کا وظیفہ ثابت ہو گیا۔ تو مسلم ابن عقیل جسے آخری وقت میں حسین ابن علی نے سب سے پہلے یاد کیا یا مسلم ابن عقیل یا ہانی ابن عروہ، اے مسلم ابن عقیل کہاں ہو، آؤ آ کر اپنے بھائی کی جنگ دیکھو۔ کوفیوں نے مکمل طور پر مسلم ابن عقیل کی بیعت کی، مکمل طور پر، لیکن جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کوفے کے دارالامانہ میں آیا ایک مرتبہ پیسے کی ریل پیل ہوئی، قبائل کے سردار کو خریدا گیا، لوگوں کے ایمانوں کو خریدا گیا، ہانی ابن عروہ کو اسیر کیا گیا۔ اب رات کے وقت جب مسلم ابن عقیل اپنی سپاہ کے ساتھ گشت کر رہے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، مسجد کوفہ ہے، ہر سجدے سے جب بھی سر اٹھاتے ہیں لشکریوں کی ایک بڑی تعداد سفیر حسین کو تنہا چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ اگلی رکعت میں گئے اور سپاہ چھٹ گئی، اگلی رکعت میں گئے اور سپاہ چھٹ گئی، یہاں تک کہ جب آخری سلام پھیرا ہے نا مسلم ابن عقیل نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، جب بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، کوفہ میں سفیر حسین تنہا رہ گیا۔ کوفہ میں وہ جو حسین کا قاصد تھا
وہ جو حسین کا نائب تھا، وہ جو حسین کا سفیر تھا، اسے کوفیوں نے دستہ چھوڑ دیا۔ اب کوفہ ہے، غریب الوطنی ہے، اب مسلم جائیں تو کہاں جائیں؟ مکمل طور پر ناکہ بندی ہوئی بھی ہے۔ ایک گھر کی دہلیز پر آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ خاتون جس کا نام تاریخ میں توعہ بتایا جاتا ہے، وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ تو ایک مرتبہ جب اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ مسلم سے کہا کہ اے شخص، تو کوفہ کے حالات سے مجھ سے بہتر واقف ہے، دیکھ رات بہت ہو چکی ہے، تو اپنے گھر چلا جا۔ مسلم ابن عقیل 10 بستہ نظروں کو جھکائے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس خاتون نے پھر یہی کہا کہ اے اجنبی شخص، کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ تو اپنا گھر چلا جا؟ شہر کتنا پرآشوب ہو چکا ہے۔ مسلم ابن عقیل نظروں کو جھکائے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ توعہ نے کہا نا کہ اے شخص، میں تم سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ تو اپنے گھر چلا جا، ایک مرتبہ اس سفیر حسین نے کہا کہ اے خاتون، وہ شخص کہاں جائے کہ جس کا کوفے میں کوئی گھر نہ ہو؟ یہ بتا کہ وہ شخص کہاں جائے جس کا کوفے میں کوئی گھر نہ ہو۔ ایک مرتبہ اس خاتون نے دیکھا کہ یہ سفیر حسین ہے، ایک مرتبہ استقبال کیا، گھر میں خوش آمدید کیا۔ اس خاتون کا بیٹا جب آیا اور دیکھا کہ ابن زیاد جس کی تلاش کر رہا ہے وہ مسلم اس خاتون ہمارے گھر میں موجود ہے، صبح سویرے اس نے جا کر مخبری کی۔ جیسے ہی مخبری کی، ایک مرتبہ سپاہ کا ایک لشکر آیا مصر زیاد کی، اس نے گھر کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ اس خاتون نے کہا کہ اے سفیر حسین، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے گھر کو اپنے لیے مورچہ بنا لیجئے، میرے گھر کو اپنے لیے محاذ بنا لیجئے اور میرے گھر میں رہ کر اس سپاہ ملعون سے مقابلہ کیجئے۔ ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل نے کہا کہ اے خاتون، کیا تو جانتی نہیں ہے ہم آل محمد کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی نامحرم تیرے گھر پر آ جائے، کوئی اجنبی تیرے گھر پر آ جائے۔ اور میں کہوں گا مسلم ابن عقیل، آج 9 ذوالحجہ ہے، ٹھیک 1 مہینے بعد جب شام غریبہ آئے گی، ارے یہی شمر ہوگا، یہی خولی ہوگا، یہی سنان ہوگا، ارے خیموں میں آئیں گے، بیویوں کی چادریں لوٹیں گے، خیموں کو جلائیں گے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، اپنی جانوں کو بچائیں گی، اپنے پردے کو بچائیں گی۔